جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ یہ خبریں تو آپ تک پہنچ ہی گئیں، روز جو ہے وہ ٹی وی سکرینز پر کوریج ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے حالات مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ عدم اعتماد کے حوالے سے جو لوگ ان کی اپنی پارٹی میں ناراض تھے، جن کے بارے میں بڑی قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں کہ وہ کون ہیں، وہ ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سندھ ہاؤس میں جو لوگ موجود تھے ان میں سے کچھ کی تصاویر بھی آپ نے دیکھ لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سندھ ہاؤس میں ہیں جن کی زیادہ تر کی کمٹمنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی ہے۔ اگلے الیکشنز کے حوالے سے یہ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لیں گے۔ میری معلومات کے مطابق بہت سارے ایسے لوگ جن میں سے زیادہ تر کا تعلق پنجاب سے ہے، وہ ابھی خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی مسلم لیگ نون کے ساتھ کمٹمنٹ ہے۔ ابھی اگلے مرحلے پر وہ بھی سامنے آئیں گے اور ان ارکان کی تعداد جو ابھی 24 کہی جا رہی ہے مزید بڑھے گی اور یہ ایک بڑا سبسٹینشل نمبر بن جائے گا۔ اور جو دعویٰ اپوزیشن کر رہی تھی کہ جی ہم جو ہے وہ 200 کے قریب قریب کا فگر بنائیں گے، معاملہ تقریباً وہاں تک پہنچ جائے گا۔ اگرچہ ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی آ ملیں تاکہ جو ڈسکوالیفیکیشن کے معاملے پر اگر کوئی فٹ ڈریگنگ کی کوشش کرتی ہے حکومت تو وہ پھر اس کے باوجود ایٹ لیسٹ اپنی عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کروا لیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ فارورڈ بلاک بھی ایک ایک کر کے ان کے ساتھ آ ملے۔ میں یہ جو اگلے 10 دن ہیں ان کے بارے میں تو بات کرتے رہیں گے، لیکن میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حالات یہاں تک پہنچے کیسے اور اب اپوزیشن کے پاس اور عمران خان صاحب کے پاس کیا آپشنز ہیں۔ دیکھیے عمران خان صاحب نے بڑا واضح طور پر یہ 3 ساڑھے 3 سال میں انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ کسی پلان کے بغیر اقتدار میں آ گئے تھے۔ ان کا جو ایک نظریہ تھا سیاست کا، جو وہ انصاف اور اصولوں کو لے کر چلے تھے، جس دن انہوں نے اس پر کمپرومائز کیا اور اقتدار کی خواہش میں ان کا سانس پھول گیا اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ میں لا لیا اور وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ میں آپ کا فرنٹ فیس بننے کے لیے تیار ہوں اور آپ مجھے الیکٹیبلز اکٹھے کر کے دیں اور مجھے الیکشن مینوور کر کے دیں اور اقتدار میں لے آئیں۔ اور جو ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ ایک دفعہ میں اقتدار میں آ جاؤں تو اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ خام خیالی سے کے علاوہ کچھ نہیں تھی، کیونکہ جب آپ ایک کمپرومائز کرتے ہیں تو پھر وہ ایک سلپری سلوپ ہوتا ہے، پھر آپ ایک کے بعد ایک کمپرومائز کرتے رہتے ہیں۔ اور میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو لے کر آنے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی خواہش یہ نہیں تھی کہ وہ حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک ایگو کی لڑائی تھی، وہ ایک پرسنل کلیش تھا نواز شریف سے، وہ نواز شریف کو نکالنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کے پیچھے سے کچھ لوگوں کو نکال کر ایک فارورڈ بلاک بنوا کر کچھ لوگوں کو زور زبردستی کر کے عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑا کر دیا اور وہ انصاف لانڈری میں سے ایسے لگا کہ وہ سب لوگ نکل کر جو ان کے پرانا ٹریک ریکرڈ تھا، جو ان پر کرپشن کے الزامات تھے، وہ سب معاف ہو گئے ہیں۔ لیکن بہرحال ملک کو چلانے کے لیے کوئی اسٹریٹجی بھی چاہیے ہوتی ہے، ملک کے معاشی حالات جو ہیں وہ بھی میٹر کرتے ہیں اور خاص طور پر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے پبلک امیج کے بارے میں بھی بڑی زیادہ حساس ہے۔ سو اس وقت جو ملک کے معاشی حالات ہیں، جو عام آدمی کی حالت ہے خاص طور پر، اس میں پبلک پرسیپشن فوج کا بھی برا ہوتا جا رہا ہے، سو وہ بھی ایک فیکٹر رہا۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے اندر جب آپ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں تو بھلے آپ جتنے مرضی پپٹ ہوں، جتنے مرضی آپ کسی کے کہنے پر چل رہے ہوں، لیکن وہ ایک قوہ سلطانی اندر جاگتی ہے جو آپ کو اکساتی ہے اس بات پر کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو اسرٹ بھی کریں۔ سو عمران خان صاحب نے پہلے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پر اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے پر، وہ جو کہتے ہیں کہ لاسٹ straw that broke the camel's back، یہ ڈی جی آئی ایس آئی کا معاملہ تھا، کیونکہ اس وقت یہ واضح ہو گیا تھا۔ میں کامنٹ سیکشن میں ایک ویڈیو لگا دوں گا جو میں نے اکتوبر میں کی تھی اپنے ایک سینئر کالیگ کے ساتھ، جس میں ہم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ انڈیکیشنز آنی شروع ہو گئی ہیں کہ فیلڈ کو اوپن کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے پیچھے سے ہٹ رہی ہے، اور اس کے بعد سے یہ معاملہ آہستہ آہستہ آگے چلتا گیا ہے۔ اور عمران خان صاحب کی جو پریفرنس تھی جنرل فیض کے لیے، اس نے بھی اس میں ایک بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے، کیونکہ جنرل باجوہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ یہ مجھ پر پریفرنس دے رہے ہیں جنرل فیض کو اور مجھے ایکسٹینشن نہیں دے رہے، اور ان کو ایک طرح سے جو ہے وہ
सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, उनको सिपह सलार बनाना चाहते हैं, और फौज के अंदर भी ये खबरें हैं कि इस हवाले से कोई इतनी पसंदीदगी से इमरान खान साहब का ये मूव नहीं देखा गया कि एक तरह से प्री प्लान करके किसी बंदे को लाकर बिठा दिया जाए और उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। और जब जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब की इस तरह की हरकतों को रेजिस्ट करने की कोशिश की, तो उसके बाद जो है वो फिर ये मामला इनका आपस में बढ़ता गया और फ्रिक्शन बढ़ती गई, यहां तक कि जनरल बाजवा ने यह सोच लिया। मैं इस वक्त तक भी ये कहता हूं कि ये इस वक्त भी कोई अवाम के लिए लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है किसी असूल की नहीं है, ये एक जीरो सम गेम है, ये अभी भी ईगोज की लड़ाई है, ये अभी भी पर्सनैलिटीज का क्लैश है, जिसमें एक जबरदस्त ने ये सोचा, जिसके हाथ में ज्यादा मजबूत पत्ते हैं, जो ज्यादा पावर है जिसके पास, के ठीक है अगर ऐसे तो फिर ऐसे ही सही, अगर तुम मुझे मेरे साथ ये करोगे तो फिर मैं जाते जाते अपने साथ तुम्हें भी ले जाऊंगा, और उसके बाद जो कुछ होगा उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नवंबर में वो खुद भी रिटायर हो जाएंगे, उससे पहले इमरान खान साहब चले जाएंगे, और जो नई आने वाली हुकूमत है वो कोई और आर्मी चीफ जो है वो मुंतखब कर लेगी, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। हमारे आर्मी चीफ्स को इस बारे में कोई फिक्र नहीं होती कि उनके आने जाने के बाद क्या होगा, चाहे सियासतदान हो चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो, वो सिर्फ अपने उस टेन्योर को देख रहे होते हैं और उसमें उनको हर चीज परफेक्ट और अपनी मर्जी के मुताबिक चाहिए होती है। अब सवाल ये है कि इसमें फायदा क्या होगा ऑपोजिशन को? क्या ऑपोजिशन जो है वो खेल रही है एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में? बिल्कुल खेल रही है। किसी न किसी हद तक उनको ये एहसास है कि लोग हमें ताने देंगे, वोट की इज्जत दो, वोट को इज्जत दो का सवाल उठाएंगे, लोग हमें ये कहेंगे कि आपने इमरान खान को हटाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट का साथ दिया, लेकिन वो सिर्फ दो बुनियादों पर इमरान खान का साथ दे रहे हैं। एक, कि ये लड़ाई इमरान खान के और ऑपोजिशन के दरमियान जो है वो बहुत ज्यादा पर्सनल हो चुकी है, इसमें बहुत ज्यादा जज्बात, बहुत ज्यादा गुस्सा जो है वो दोनों तरफ से इन्वॉल्व हो चुका है, और इमरान खान साहब जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जो जिस किस्म के इकदामात उन्होंने एजेंसीज को इस्तेमाल करके ऑपोजिशन को टारगेट करने के लिए किए अपने 3 साढ़े 3 साल में, उसकी बुनियाद पर जहां थोड़ी सी एक जो है वो विंडो नजर आई ऑपोजिशन को, उन्होंने वहां अपना पैर रख दिया और वो उसमें घुस गए, और उन्होंने कहा कि हमने एक दफा अब इसको निकालना है और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। उनको ये बात का पूरी तरह पता है कि इसका उनको पॉलिटिकल फायदा शायद उस तरह से ना हो, लेकिन एटलीस्ट ये जो 1 पॉइंट एजेंडा था कि इमरान खान को माइनस किया जाए, उनको रास्ते से हटाया जाए, और उससे वो जो एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन है जो वो ड्रॉ करेंगे, इस वक्त उनका मतमा नजर सिर्फ वो है, और उसके बाद आगे जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। जैसे मैंने कहा कि अभी इस बात पर इत्तेफाक शायद पूरी तरह से नहीं है कि हुकूमत जो है वो बाकी 1.5 साल मुकम्मल करेगी या जो है वो फौरन इलेक्शन होंगे। मैं जो मेरी मालूमात हैं इस हवाले से वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन जो अंदाजा हो रहा है वो ये है कि इस वक्त वो जो 1 पेज इमरान खान साहब बार बार कहा करते थे ऑपोजिशन, और जो जनरल बाजवा हैं वो उस 1 पेज पर आ गए हैं, और उस पेज पर अब इमरान खान साहब की कोई गुंजाइश नहीं है। बहरहाल इस पर आइंदा भी आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। आज इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।